اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ تعالی، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل ہے کہ اس کی توفیق خیر سے ہم علم کلام، علم عقیدہ کی مباحث کو سمجھ رہے ہیں۔ دعا ہے کہ خلاق عالم ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک ہم نے مصطلحات کو مکمل کیا، چند ضروری قواعد جو اس ضمن میں تھے ہم نے ان کو مکمل کیا ہے۔ آج ہم تیسری مبحث شروع کرنے جا رہے ہیں، الہیات۔ ہم نے الہیات کے حوالے سے پڑھتے ہوئے مصطلحات میں یہ بات کی تھی کہ الہیات میں اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی صفات کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے۔ آج ہم اپنی یہ جو ہماری مبحث ہے اس کو اس منہج پہ ترتیب دے رہے ہیں کہ ہم عقیدہ جس کے متعلق ہوگا اس بیان کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، نقلی دلیل، عقلی دلیل، فی زمانہ اس کی تطبیق، ان تمام چیزوں کو لے کے چلیں گے۔ ہم 6 پوائنٹ سامنے رکھیں گے۔ عقیدہ جس کے متعلق عقیدہ بیان ہوگا اس کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، دلیل نقلی، دلیل عقلی اور فی زمانہ اس کی تطبیق، ان 6 نکات کو لے کر کے ہم ترتیب کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ علم العقیدہ میں بنیادی 2 طرح سے تقسیم ہوتی ہے، عقلیات اور سمعیات۔ عقلیات میں الہیات اور نبوات، اور سمعیات میں حشر، نشر، امور آخرت اور فروع عقائد کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ عقلیات سے ہم اس بحث کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حق میں واجبات کی تفصیل کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے لیے جو چیزیں واجب ہیں ان میں سے بعض چیزوں کی تفصیل بیان کی جائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت کے کمال و جمالات کی انتہا نہیں ہے، مگر ایک مسلمان کے لیے جن صفات پر پختہ ایمان رکھنا ضروری ہے اور اسی طرح جن پر تفصیلاً ایمان رکھنا واجب ہے، ان سب کا جاننا بندہ مومن کے لیے ضروری بھی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے جتنے کمالات ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں، ان پر اجمالاً ایمان رکھنا واجب ہے اور ان کی تفصیل جاننا واجب نہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ متعلقہ جن کی تفصیل جاننا واجب ہے ہم ان کی تفصیل کو پڑھیں۔ ذات و صفات باری تعالی، اللہ رب العزت کی صفات 4 طرح سے تقسیم کی جاتی ہیں۔ یہ ابتدا میں گفتگو گزر بھی چکی ہے، میں اس کو دہرا بھی رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی صفات 4 قسمیں رکھتی ہے، صفت نفسیہ، صفت سلبیہ، صفات معانی اور صفات معنویہ۔ ہم نے یہ بات پڑھ رکھی ہے کہ صفت نفسیہ وجود باری تعالی، صفات سلبیہ 5 ہیں، وحدانیت، قدم، بقا، مخالفت للحوادث اور قیام بنفسہ ہی۔ صفات معانی ان کو صفات ثبوتیہ بھی کہتے ہیں اور یہ 8 ہیں، قدرت، ارادہ، علم، حیات، سمع، بصر، کلام، تکوین۔ صفات معنویہ، صفت قدرت سے قدیر، ارادہ سے مرید، علم سے علیم، حیات سے حی، سمع سے سمیع، بصر سے بصیر، کلام سے متکلم اور تکوین سے مکون۔ یہ صفات معنویہ ہیں۔ صفات کے احکام کیا ہیں؟ صفات سلبیہ، سلبیہ سلب سے بنا ہے کہ جس میں نفی والا معنی ہو، تو مذکورہ صفات سلبیہ میں اللہ رب العزت سے 5 چیزوں کی نفی کی جاتی ہے۔ مثلا وہ واحد ہے، یعنی متعدد نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔
اسی طرح وہ قدیم ہے یعنی اس پر عدم و فنا کبھی طاری نہیں ہوا، وہ باقی ہے یعنی اس پر کبھی فنا طاری نہیں ہو سکتی۔ مخالفت للحوادث ہے، یہ مخالف للحوادث سے یعنی حوادث اور فنا ہونے والی چیزوں کے وہ مشابہ نہیں ہو سکتا۔ وہ قائم بنفسہ ہی ہے یعنی اپنے قیام میں کسی غیر کا محتاج نہیں۔ صفات معنی، ان کو صفات ثبوتیہ اور وجودیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ موجود اور متحقق ہیں، یہ ذات پر زائد ہوتی ہیں، لہٰذا ان کا تعلق امور اعتباریہ احوال اور سلبیت سے نہیں ہوتا۔ صفات نفسیہ وجود باری تعالی، یہ اللہ رب العزت کی ذات کا عین ہے، یہ الگ سے کوئی صفت یا ذات پر زائد نہیں۔ صفت نفسیہ وجود باری تعالی یہ اللہ کی صفت ہے اور یہ اللہ کی ذات کا عین ہے، الگ سے کوئی صفت یہ ذات پر زائد نہیں۔ صفات معنویہ، صفات معنی کے مصداق کا نام صفات معنویہ ہے یعنی صفت علم، اللہ پر صادق آ رہی ہے تو اللہ علیم ہے۔ صفت قدرت، اللہ پر صادق آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ قدیر ہے۔ صفات معنویہ الگ سے کوئی صفات یا زائد نہیں۔ آج کی گفتگو کو یہیں تک مکمل کرتے ہیں، اور کل ہم جو میں نے ترتیب اوپر ذکر کی کہ ہم جب اللہ رب العزت کی صفات یا اس مبحث میں اس میں عقیدے کی تفصیل کا جو منہج رکھیں گے، وہ عقیدہ جس کے متعلق عقیدہ بیان ہو رہا ہے اس کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، دلیل نقلی، دلیل عقلی، فی زمانہ اس کی تطبیق، یہ 6 چیزیں ہم بیان کریں گے۔ تو کل انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو ہم تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت کی صفت نفسیہ سے اپنی اس بحث کی ابتدا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔